لیلۃ القدر ایک عظیم رات جو تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے کئی لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو صرف ایک ایسی رات مل جائے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہو، جس رات فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہو اور جس میں مانگی گئی دعائیں قبول ہو جائیں، تو کیا آپ ایسی رات کو معمولی سمجھیں گے یا اس رات کو ضائع کریں گے؟ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ ہے شب قدر، وہ مبارک رات جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت عظمت دی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ آئیے اسے بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا ترجمہ ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 80 سال اور 4 مہینے، یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو مطلب اس نے پوری زندگی سے زیادہ عبادت کر لی۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں شب قدر کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس میں بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس میں گناہوں کی مغفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 19ویں رات۔ اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض روایت میں 27ویں رات کا زیادہ امکان ذکر ہوا ہے، مگر یقین کے ساتھ کسی ایک رات کو مقرر کرنا درست نہیں، اسی لیے پورے آخری عشرے میں عبادت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح مسلم میں آتا ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات کو عبادت میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہی سنت ہے، یعنی نہ صرف خود عبادت کرنا بلکہ اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگانا۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات اللہ سے کون سی دعا مانگنی چاہیے، تو سنیں شب قدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ یہ مسنون دعا ہے اور اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ شب قدر کی نشانیاں۔ احادیث میں چند علامات ذکر ہوئی ہے، جیسے کہ رات متوازن ہوتی ہے، یعنی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور اگلی صبح سورج تیز روشنی کے بغیر نکلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل مقصد نشانیوں کا انتظار کرنا نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس رات کو بہترین طریقے سے کیسے گزارا جائے۔ دیکھیں، آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نفل نماز، تہجد، قیام اللیل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں اور کثرت سے دعا مانگیں۔ اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور مسنون دعا بار بار پڑھیں، جو دعا میں نے پہلے ہی بتائی۔ اس رات میں کچھ بدعتیں بھی ہیں، جیسے مخصوص رسمیں، چراغاں، آتش بازی یا غیر ثابت وظائف سے بچنا چاہیے۔ صرف 27ویں رات کو ہی شب قدر سمجھ لینا درست نہیں، سنت کا طریقہ اعتدال اور اخلاص ہے۔ ایک اور سوال، شب قدر کیوں چھپائی گئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ بندہ صرف ایک رات پر اکتفا نہ کرے بلکہ پورے آخری عشرے میں عبادت کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ چاہتا ہے بندہ زیادہ عبادت کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحہ غور کریں ذرا، اگر ہمیں دنیا کا کوئی امتحان دینا ہو تو ہم راتوں کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید یہی وہ رات ہو جس میں آپ کی تقدیر بدل جائے، جس میں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ آخر میں نصیحت یہ ہے کہ شب قدر کوئی رسم نہیں ہے، یہ زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہے۔
تو کیا ہم اسے ضائع کر دیں گے یا اسے اپنی نجات کی رات بنا لیں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے اور سنت کے طریقے پر قائم رکھے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا ہی فائدہ دے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دس از می ماریہ یاسین سائننگ آف۔